السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جانو حقیقت۔ آج ہم دیکھیں گے ہسٹری آف ٹیپو سلطان۔ چلیے چلتے ہیں تاریخ کا وہ سنہرا دن 20 نومبر 1750 کو دیونہلی یعنی بنگلور میں سلطان حیدر علی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کا نام تھا فاتح علی ٹیپو، اور ان کی کنیت ابو الفتح ہے اور والدہ کا نام فاطمہ فخر النساء۔ سلطان حیدر علی نے بیٹے کی خواہش میں حضرت ٹیپو مستان شاہ ولی کے دربار میں دعا کی تھی، تو یہی وجہ ہے حیدر علی نے اپنے بیٹے کو ٹیپو نام رکھا۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم و تربیت میں خاص توجہ فرمائی تھی، اور ٹیپو کو بھی علم میں زیادہ دلچسپی تھی، اور اللہ نے ان کو اتنی عقل دی کہ وہ کئی لینگویجز کو جانتے تھے، اور آپ کا انٹرسٹ سائنس میں بھی رہا۔ کئی تاریخ کے حصوں میں ہے کہ ٹیپو سلطان کو دا میسائل مین آف ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جو انگریزوں کے مقابلے راکٹ استعمال کیا تھا۔ 1767 میں شروع ہوئی فرسٹ اینگلو میسور وار میں سلطان حیدر علی نے انگریزوں کی دھجے اڑائی تھی، اور یہ جنگ 1769 میں ٹریٹی آف مدراس کے سمجھوتے پر ختم ہوئی۔ پھر 1780 میں شروع ہوئی سیکنڈ اینگلو میسور وار۔ اس جنگ کے دوران 1782 میں سلطان حیدر علی کی فوت ہو گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی ٹیپو سلطان نے بخوبی لشکر کو سنبھالتے ہوئے انگریزوں پر غالب ہو گئے تھے۔ اسی دوران آپ تخت نشین بھی ہوئے، اور یہ جنگ 1784 میں ٹریٹی آف منگلور کے سمجھوتے پر ختم ہوئی۔ ٹیپو سلطان صرف بہادر ہی نہیں بلکہ وہ بڑے نیک دل اور اسلامی شریعت پر پابند رہے۔ انہوں نے سلطان ہو کر بھی سادگی کو اپنایا، اور اکثر آپ سپاہیوں کی طرح ہی رہتے تھے اور جنگوں میں پہلی صف میں رہتے تھے۔ اس وجہ سے بھی دشمن آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ آپ سلطان ہیں یا صرف سپاہی۔ وہ صرف وطن کے وفادار ہی نہیں، اپنی راجدھانی میسور کے اکنامک گروتھ کو بھی زبردست سنبھال رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے میسور اس وقت کے رئیس ملکوں میں جانا جاتا تھا، اور سلطان کو اپنے آرمی میں زیادہ سے زیادہ توجہ رہی۔ ٹیپو سلطان ہی وہ اکیلا شیر تھا جو انگریز اور بھارت کے بیچ کی دیوار تھی۔ انگریز یہ جان چکے تھے کہ ٹیپو سلطان جیسے دیوار کو ہم گرا نہیں سکتے، تو انگریز اپنا ہنر مکاریت کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اس وقت نارتھ انڈیا میں مراٹھاؤں کی حکومت تھی، اور نارتھ ایسٹ میں نظام آف حیدرآباد کی، اور ایسٹ انڈیا یعنی مدراس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ رہا۔ انگریز اپنی مکاریت کو استعمال کرتے ہوئے مراٹھا اور نواب آف حیدرآباد کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ٹیپو کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کر انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس وقت ان لوگوں نے بھارت کی مقدر کو نہ سوچتے ہوئے انگریز کے ساتھ مل بیٹھے۔ اس طرح اکیلا شیر چاروں طرف دشمنوں سے گھیرا ہوا تھا، اور سلطان کا وزیر میر صادق انگریز کے ہاتھ بک چکا تھا۔ اس کی وجہ سے سلطان کی ساری خبریں دشمنوں تک پہنچ جاتی تھیں، اور اسی دوران 1790 میں شروع ہوئی تھرڈ اینگلو میسور وار۔ اس جنگ میں 3 لشکر سلطان کے خلاف، پھر بھی سلطان ہار ماننے کو نہیں۔ کئی مسائل اور میر صادق جیسے غدار کی وجہ سے 1792 میں یہ جنگ سمجھوتے پر ختم ہوئی، اور وہ سمجھوتا ٹریٹی آف سرینگا پٹم، جس میں میسور کی آدھی ریاست اور جنگ کے نقصانات پیسوں کی شکل میں دشمنوں کو دیتے ہوئے صلح کی گئی۔ اس صلح کے بعد نہ انگریز چپ رہا اور نہ ہی سلطان۔ انگریز کسی بھی طرح سلطان جیسے دیوار کو گرانے کی کوششیں کرتا رہا، اور سلطان انگریز کو بھارت پر قبضہ کرنے سے روک رہے تھے۔ اور اسی دوران 1798 میں شروع ہوئے فورتھ اینگلو میسور وار، جس میں برطانیہ یعنی برٹش کا جنرل لارڈ ویلسلی رہا۔ اس نے غدار میر صادق کے مدد سے قلعے کی کمزور دیوار کو توڑتے ہوئے گھسایا۔ برطانیہ لشکر، جس لشکر میں برطانیہ صرف 4000 ہی تھے، مراٹھا اور نواب آف حیدرآباد کی لشکر 40,000 سے زیادہ برطانیہ کی مدد کر رہی تھی، جبکہ سلطان کے صرف 30,000 لشکر ہی رہی۔ پھر سلطان سیدھے جنگ میں اتر پڑے۔ اسی وقت
سلطان لڑتے لڑتے 4 مئی 1799 کو شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے آپ کے چند وفادار آپ کو بھاگ جانے کی رائے دی۔ اس وقت سلطان نے تاریخی جملے کہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی، اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد بھی انگریز آپ کے جسم کے قریب آنے سے بھی ڈرتا رہا، اور انگریز نے کہا کہ آج سے بھارت ہمارا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان بہادر ہی نہیں، بڑے نیک دل، عظیم، بے مثال شخصیت ہے۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو کام آئے گی۔ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے انفارمیشن کے ساتھ۔ خدا حافظ۔